مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اللہ ہے انہوں نے دنیا بنائی ہے نا، تو مطلب ہمیں کافر کیوں بنا دیا؟ یہ سوال بھی اکثر و بیشتر ہوتا ہے، اور اس کا کتنی ہی مرتبہ میں نے جواب دیا، لیکن میں مختصراً کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ کافر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ کافر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہدایت دے دی ہے، راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب راستے چلنا کام آپ کا ہے، آپ چاہے وہ شکر گزار بندے بنے یا کفورا یا ناشکرے بنے۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک سناتنی، آپ اپنا نام رکھے ہوئے سنی سناتنی، ٹھیک ہے، آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ راستہ ہے ایک، ایسا نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹلی نائیو ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ ہماری اسٹریم میں آگے، آپ مسلم ریپریزنٹیٹیو سے بات کر رہے ہیں، آپ علماء سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب راستہ دکھ گیا اس کے باوجود بھی اگر آپ نہ چلیں نا تو وہ آپ کا قصور ہے، ڈونٹ بلیم اللہ، یہ نہ کہیں کہ وہ مجھے کافر بنایا ہے، اب آپ خود ہی بن رہے ہیں۔ ہاں یہ ہوتا کہ آپ مرتے دم تک نہ تو آپ کو اللہ کا پتا تھا، نہ قرآن کا پتا تھا، نہ رسول کا پتا تھا، نہ کسی مسلم کو جانتے تھے، کچھ نہیں تھا پتا، تو پھر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے بھائی، پھر آپ جہنم میں بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن سب کچھ پتا ہو کے یہاں تک پہنچ کر بھی اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ ہی انکار کر رہے ہیں نا۔ جی لیکن راستہ ٹھیک ہے، صحیح جگہ جا رہا ہے، یہ بھی تو ہر ہیومن کی وہ ہوتی ہے نا، ویریفائی کرنے ہاں، تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریشنالٹی دی ہے اور عقل سجھا دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی یونیورسل، پوری یونیورس میں آپ کو ایک یونیفائڈ نظام دکھ رہا ہے یا ہر جگہ نظام الگ ہے؟ مثلاً مارس جو ہے وہ اپنے حساب سے چکر کاٹ رہا، اور جناب چاند اپنے حساب سے چکر کاٹ رہا ہے، سورج کو کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، یہ پورا ایک یونیفائڈ سسٹم ہے، پریسائز سسٹم ہے۔ تو یہ جو پریسائز سسٹم ہے، یہ جو پوری کائنات ہے، یہ اتنی پریسیجن کے ساتھ بنی ہے، تو یہ الگ الگ گاڈز مل کر اگر بنائیں گے تو وہ پریسیجن پاسبل نہیں ہے، وہ یونٹی آپ کو دکھیں گے نہیں۔ یونیورس کی ہر چیز میں یونٹی آپ کو دکھتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ذات ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ انسان کی عقل ہے، وہ عقل آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے تو صحیح راستے پہ پہنچ جائیں گے۔ تو جی صحیح راستہ آنے میں مطلب اتنا سمے کیوں لگا؟ کروڑوں سال پرانی ہے، مطلب دھرتی بھی، لوگ بھی ہیں۔ نہیں، کروڑوں سال میں تو لوگ نہیں ہیں۔ آپ سے کس نے کہا کہ کروڑوں سال سے ہیں لوگ؟ جی مطلب دھرتی کروڑوں سال سے ہے۔ قرآن سے پہلے، جی قرآن سے پہلے ہے نا، پہلے بھی انسان تھے نا۔ کس سے پہلے، قرآن یا پران؟ قرآن، ہاں قرآن سے پہلے بھی وہ کروڑوں سال تو نہیں ہے نا، 1400 سال ہے، اور 1400 سال سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، تورات کی شکل میں تھا، انجیل کی شکل میں تھا، زبور کی شکل میں تھا، اور دوسرے انبیاء تھے، ان کو صحیفے دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام تو حضرت آدم سے لے کر آج تک سیم ہے، ایک اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس پیغام میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن مطلب اتنے لیٹ کیوں آیا؟ تو پھر اگر سچے خدا کا ہوتا تو وہ سب سے پہلے آنا تھا نا۔ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو پیغام آئے وہ خدا کی طرف سے نہیں آئے؟ وہ بھی اسی خدا کی طرف سے آئے نا، تورات بھی اسی خدا کی طرف سے آئی، انجیل بھی، زبور بھی، حضرت ابراہیم کے صحیفے بھی، حضرت آدم کے، حضرت نوح کے، ہر ایک کے پاس پیغام وہی خدا بھیج رہا ہے جس نے قرآن بھیجا، تو سب الگ الگ، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، بنیادی کانسیپٹ وہی ہے۔ نہیں مطلب جو خدا ہے اس نے سب کو بھیجا، ٹھیک ہے، یہودیوں کو، سب کو، ہمیں سناتنی کو، تو مطلب مومنوں کے لیے اینڈ میں ہی کیوں آیا؟ اور بس مومنوں کا ہی ذکر کیوں ہے؟ مومنوں سے ہی کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ آپ سے کس نے کہا کہ جو قرآن سے پہلے جو لوگ خدا میں بلیو کرتے تھے نا وہ بھی مومن تھے، اور انجیل سے پہلے تورات میں بلیو کرنے والے بھی مومن ہیں، اور تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ان میں بلیو کرنے والے بھی مومن ہیں۔ مومن کا لفظ جو ہے صرف قرآن پہ کے نازل ہونے کے بعد الاٹ نہیں ہوا، یہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا، پروف کیا ہے اس کا؟ پہلے سے اب مطلب میں ہوں، ہمارے یہاں تو کہیں نہیں تھا، اور سب سے اولڈسٹ ریلیجن ہے، سب سے اولڈ ہے۔ اچھا سناتنی بھائی، آپ لفظ مسلم سے کیا سمجھتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں مسلمان تو اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان مطلب اسلام کو ماننے والا بندہ۔ نہیں، اسلام، پھر اسلام سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اسلام ایک ریلیجن ہے، مطلب جیسے سب ریلیجن ہے۔ مطلب ایک ریلیجن ہے، وہ کیا ہے؟ مطلب وہ کس بلیف پہ بیسڈ کرتا ہے؟ اب یہ تو بلیف تو سب کا اپنا الگ الگ ہے۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہاں، مسلم کے معنی جو ہے نا، مسلم کے جو معنی ہے جو عاصم بھائی پوچھ رہے ہیں وہی کیا ہے
وہ یہ ہے کہ ون ہو سبمٹس ہز ول ٹو دی ول آف گاڈ، کہ جو اپنی مرضی خدا کی اپنے بنانے والے کی مرضی کے تابع کر دے، فالو کر دے، اس کو فالو کرے۔ تو بھائی کیا صرف لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد خدا کی مرضی کو فالو کرنا شروع کیا یا پہلے بھی کر رہے تھے؟ تو جو بھی خدا کی مرضی کو فالو کر رہا تھا وہ مسلم ہے۔ خدا تو چینج ہوئے نا، کس نے کو یہ بنیادی یہ غلط، نہیں یہ بنیادی غلطی۔ ابھی آپ نے یہ مانا کہ اسی خدا کی طرف سے پیغام آ رہے تھے، تو خدا نے یہ والا پیغام اتنی تاخیر سے لیٹ کیوں بھیجا؟ اس کا مطلب خدا ایک ہے، خدا الگ نہیں ہے۔ مانا نہیں ہے میں یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کا خدا الگ ہے، یہ آپ سے کس نے بول دیا؟ ہم تو نہیں کہتے، مطلب تو سب کو الگ الگ رائے کو دے رہا ہے خدا، سب کو الگ الگ راستے کو بتا رہا ہے خدا۔ نہیں بالکل اس نے الگ الگ ایک راستہ بتایا ہے کہ خدا ایک ہے، وہی قابل عبادت ہے، اسی کی عبادت ہوگی اور اسی کی پوجا ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوگی۔ اس نے اچھائی اور برائی کو انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پیدا کیا اور انسان کو پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ یہ ایک یونیورسل پیغام، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے شروع سے لے کر آج تک۔ تو جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی انبیاء تھے، نبی یعنی کہ جو دا فائنل پروفٹ، دا لاسٹ پروفٹ سے پہلے بھی وہ سب مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک خدا کو ماننا اور اس کے حکم کو پورا کرنا، سمپل ہے۔